اتنا کھائیں جتنا آپ کی ضرورت ہے، اتنا کھانا بنوائیں جتنا آپ کی ضرورت ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے مرد حضرات کے ساتھ کہ جتنا رمضان کے مہینے میں کھاتے ہیں کسی مہینے میں نہیں کھاتے، ایک ڈش پر اکتفا نہیں کر سکتے۔ جب دسترخوان بچھے تو ان کو دسوں ڈشیں چاہیے، اور ان کی ان چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے خواتین پورا پورا دن کھانا بنانے میں لگا دے رہی ہیں۔ ظہر سے تیاری شروع ہو جا رہی ہے افطار بنانے کی، اور مغرب تک کے افطار بن ہی نہیں پا رہے پورا۔ ہر گھر میں صورتحال یہ ہے کہ اذان ہو رہی ہے بھجیے تلے جا رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے اور ابھی افطاری کٹی رہی ہے۔ ظہر سے جو تیاری شروع ہوتی ہے کھانا بنانے کی، مغرب تک نہیں پوری ہو پا رہی۔ بھائی ٹھیک ہے، انسانوں کی طرح کھائیں نا، ہاں انسانوں کی طرح کھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طیب چیزوں سے نہیں روکا ہے، طیب رزق ہے کھائیں، لیکن کھانے کو زندگی نہ بنا لیں۔ رمضان کھانے کے لیے تھوڑی آیا ہے، رمضان تو اپنی شہوتوں کو مارنے کے لیے آیا ہے۔ اتنا کھائیں جس سے آپ زندہ رہ سکتے ہیں، اتنا کھائیں جو آپ کی جسم کی قوت کے لیے ضروری ہے۔ کیا یہ رنگ برنگی ڈشز اور یہ نو بنو کھانے اگر ہمارے دسترخوان پر نہ ہو تو کیا ہمارا رمضان کچھ نقص رہ جائے گا، اس میں کوئی کمی رہ جائے گی؟ ہاں، مرد کھانے پہ لگا ہوا ہے تو عورتیں کھانا بنانے پہ لگی ہوئی ہیں۔ جو مہینہ ہمارے لیے آخرت تیار کرنے کا مہینہ تھا، وہ پورا پورا آدھا مہینہ جو ہے وہ ہمارے لیے افطاری تیاری کرنے میں چلا جا رہا ہے۔ عورتیں بھی ماشاءاللہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مرد کا کوئی خاص تقاضا بھی نہیں ہے، عورت خوش کرنا چاہتی ہے اپنے شوہر کو۔ اللہ کی بندیوں خوش کرو عورتوں، شوہروں کو خوش کرو، لیکن یہ مہینہ شوہر کو خوش کرنے سے زیادہ اللہ کو خوش کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے، اپنے گھر والوں کو کھلانا پلانا یہ بھی ثواب کا کام ہے، لیکن ایمان والا بندہ وہ ترجیحات دیکھتا ہے، پرائرٹی کس چیز کو دینی ہے۔ شوہر کو خوش کرنے سے زیادہ اہم اس مہینے میں اللہ کو خوش کرنا ہے، بچوں کو خوش کرنے سے زیادہ اہم اس مہینے میں اللہ کو خوش کرنا ہے۔ قناعت سیکھیں، صبر کرنا سیکھیں۔ تو یہ جو کھانا ہے نا، یہ کھانا بھی مطلب سحری میں بھی کھا رہے ہیں، سحری میں بھی عورتیں ایک ایک گھنٹہ ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے اٹھ کر کے الگ الگ طرح کی سحریاں تیار کر رہی ہیں، الگ الگ طرح کا افطار تیار کر رہی ہیں۔ پورا پورا دن نہ عبادت کا موقع مل رہا ہے، نہ قرآن پڑھے جا رہے ہیں، نہ اذکار ہو رہا ہے، نہ تلاوتیں ہو رہی ہیں، صرف کھانا بنانے اور کھانا کھانے میں اچھا خاصا رمضان ہمارا چلا جا رہا ہے۔ تو کھانا کم کرے۔ ویسے بھی پیٹو لوگ جو ہے نا ہمارے دین میں بہت پسندیدہ لوگ نہیں ہیں، سلف جو ہے نا وہ پیٹو لوگوں کی بہت مذمت کرتے تھے۔ کم کھانا کھائیں۔ اسی طرح سے تیسری چیز جو ہمارے رمضان کو خراب کرتی ہے نا، وہ ضرورت سے زیادہ مجلسیں اور ملاقاتیں۔ کم لوگوں سے ملیں۔ بعض سلف کے بارے میں آتا ہے نا، رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیتے تھے، گھر سے مسجد، مسجد سے گھر، کسی تیسرے آدمی سے ملتے نہیں تھے، بند کر لیتے تھے اپنے آپ کو۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے نا، یہ مہینہ اللہ سے ملاقات کا مہینہ ہے۔ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے اس مہینے میں بندوں سے تعلق توڑ لو۔ خاص طور پہ یہ جو اعتکاف آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے اس مہینے میں اعتکاف کرنے کی۔ اعتکاف ہے کیا؟ اعتکاف ہی ہے لوگوں سے تعلق توڑ کر کے اللہ سے تعلق جوڑنے۔ سب سے توڑ لو، اللہ تعالیٰ سے جوڑ لو۔ تو یہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ میں مطلب دوسرے لوگوں کی بات نہیں کرنا جو دین سے دور ہے، دیندار آدمی بھی جو مجلسیں لگتی ہیں رمضان میں، تراویح ختم ہو گئی، چائے پینے کے لیے نکل گئے، دو دو تین تین گھنٹہ جو رمضان کی بابرکت آتے ہیں وہ چائے خانوں پہ صرف ہو گئی، ہوٹل میں صرف ہو گئی۔ اچھا، وہاں جو باتیں بھی ہو رہی ہیں، اگر اللہ کے ذکر کی بات ہو، علم کی بات ہو تو سمجھ میں بھی آتا ہے، فضول باتیں ہو رہی ہیں۔ کرکٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں لوگ بیٹھ کر کے رمضان کے اس بابرکت مہینے میں، ہاں کون سی ٹیم جیتی کون سی ٹیم ہاری۔ یہ مہینہ کرکٹ کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہے؟ یہ کرکٹر اب آپ کو جہنم سے آزادی دلائیں گے، یہ قیامت کے دن آپ کی سفارش کریں گے، آپ کا ثواب قیامت کے دن آپ کے لیے سفارش کرے گا۔ یہ جو تلاوت آپ کرتے ہیں نا قرآن کی، یہ قرآن کی تلاوت کا ثواب قیامت کے دن آ کر کے آپ کی سفارش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ، قرآن پڑھو، قیامت کے دن قرآن اپنے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا۔ آج نیکیاں کریں گے، یہ نیکیاں کل آپ کے کام آنے والی ہیں۔ یہ چائے خانے اور ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے جن دوستوں کے ساتھ آپ گپے لڑاتے ہیں، یہ آپ کو قیامت کے دن نجات دلانے کے لیے نہیں آئیں گے۔